کیا لکھا، طبری نے کیا لکھا؟ صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، رب کے فرمان میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ۔ یہ تھے آپ کے دیوبندی عالم پاکستان کے عطاء اللہ بندالوی صاحب۔ آپ میں ابھی غلام حیدر صاحب، مفتی غلام حیدر صاحب کا بھی سناتا ہوں، مفتی غلام حیدر صاحب کا سناتا ہوں، ان کا اسٹینڈ کیا ہے۔ کن دو گروہ کے درمیان؟ مسلمان۔ کن دو گروہ کے درمیان؟ معلوم کیا ہوا؟ پتہ کیا چلا؟ امیر معاویہ کی طرف جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، مولا علی کی طرف جو تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ تو کہاں گئے وہ نالائق لوگ جو امیر معاویہ کے فوج کو کافر کہتے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ جو امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں؟ نبی نے تو دونوں گروہ کو مسلمان فرمایا ہے، تو پتہ ہم تمہاری مانیں گے یا مصطفیٰ کی مانیں گے؟ ہم تمہاری مانیں گے کہ ابھی آپ نے مفتی غلام حیدر کے اسٹینڈ سنا، اب دعوت اسلامی کے بھی اسٹینڈ جو ہے حضرت امیر معاویہ پر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، پھر میں اصل والا بات بتاؤں۔ تو ابھی آپ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں 3 اسٹینڈ دیکھ لیجیے، دیکھیں آپ نے 3 اسٹینڈ دیکھے۔ تو سب سے پہلے بندالوی صاحب انہوں نے بولے ہم قرآن کی مانیں یا علماء کی مانیں۔ مفتی غلام حیدر صاحب نے بولے میں رسول کے مانوں یا تمہارے کو مانوں۔ اور انہوں نے دعوت اسلامی والے پارٹی جو ہیں تو انہوں نے بولے بے گناہ، یہاں تک حد سے بڑھ گئے، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، یہ نعرہ لگا دیا۔ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی ہیں، اور میں سارا چیز کا ڈیٹیلز تفسیر میں قرآن حدیث کے روشنی میں بتاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی ہیں جیسے حضور کے 1.25 لاکھ صحابی تھے، حضور کے 1.25 لاکھ صحابی تھے، تو اس میں سے بہت سارے ان کے بھی طبقات ہیں اوپر و نیچے۔ تو کون سنی عالم، کسی مفتی میں یہ ضرورت ہے کہ وہ ملا علی قاری حنفی کو ان کے خلاف کوئی فتویٰ دے دے؟ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا یہ اندر سے باغی تھے۔ اب میں آگے سے حدیث کے بعد بتاؤں گا، سب سے پہلے میں قرآن و حدیث سے لیتے ہوئے چلوں گا۔ اور دوسری، مفتی صاحب نے بولے کہ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی عظمت اسی حد تک رہے گی۔ حضور کے 1.25 لاکھ صحابی تھے، اس میں حضور کے اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلے نمبر میں حضور کے اہل بیت آتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ خلفائے راشدین آتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پہ شہدائے بدر آتے ہیں، پھر چوتھے نمبر پہ جو اصحاب شجرہ، جو درخت کے نیچے بیعت کی تھی، بیعت رضوان والے صحابی آتے ہیں، پھر 5واں نمبر پہ فتح مکے والے صحابی آتے ہیں، پھر اب فتح مکے کے بعد والے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ تو اب ان کو اس درجے پہ رہنا ہے۔ اہل سنت کی یہ عقیدہ تھا کہ کف لسان، منہ چپ ہے، وہ ایک صحابی ہیں تو منہ بند ہوا تھا، لیکن جب سے ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کا پرچم اٹھانا شروع کر دیے، حضرت امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگانا شروع کر دیے، اللہ رسول اہل بیت کے خلاف میں ان کے نعرہ کو بلند کیے، ان کے فاتحہ خوانی، ان کے نعت اور ان کے منقبت بڑھا دیے، تو پھر ہمیں بھی غیرت آئے گی، ہمیں بھی غیرت آئے گی۔ ہم اللہ رسول اور اہل بیت اور سارے صحابہ کے ماننے والے ہیں، کسی صحابہ کا پرچم ہم نہیں لیں گے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، صحابہ میں بھی 3 گروپ اللہ نے بتایا۔ سب سے پہلے قرآن سے ہوگی بات،
پھر حدیث سے ہوگی بات، اور کوئی بات نہیں ہوگا، کہانی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ کافر کچھ شیعہ طبقہ ہیں، شیعہ کے اندر بھی سارے نہیں، کچھ شیعہ طبقہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن بھی کرتے ہیں اور کفر کا الزام بھی، تکفیر بھی کرتے ہیں، کچھ، سارے نہیں، سارے شیعہ نہیں۔ تو اس میں ان کو جواب دیا جائے گا انہی کے کتاب سے، نہج البلاغہ۔ جیسے ہمارے پاس میں جس طرح سے آپ کا شیعہ ستہ کے 6 حدیث ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، شارح ہے، تو اسی طرح سے ان کے پاس بھی جو ہے نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ۔ اس میں حضرت علی کا خطبہ، حضرت علی نے جو خطبہ دیا، خطبہ نمبر میں آپ کو خطبہ کا نمبر ہی بتا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جو دیا، خطبہ کا نمبر ہے 204۔ اس میں جب لوگوں نے پوچھا حضرت علی کے گروپ کے کہ ہم اہل شام پہ گالی گلوز کریں، شب و شتم کریں، لعنت کریں، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں کرنا، تم ان کے برے کرتوت کو اجاگر کرو، ان کو گالی نہ دینا، گالی پہ نہیں اترنا۔ ویسے گالی دینا بھی منافق کی علامت ہے، بخاری مسلم سارے پہ ہے کہ بات بات پہ وہ گالی پہ اتر آئیں گے۔ تو لعن طعن کرنے میں حضرت علی نے منع کیا۔ کن کو منع کیا؟ اپنا شیعہ کے کتاب میں خطبہ نمبر 204 نہج البلاغہ، اور یہی بات آپ کا کتاب فضائل صحابہ میں بھی ہے 6277 پہ۔ اچھا دوسری آ جائیے، میں بتا رہا ہوں، خطبہ نمبر اے ہو گیا، خطبہ نمبر خط نمبر 6 حضرت امیر معاویہ کے نام پہ حضرت علی نے خط لکھا، نہج البلاغہ کتاب کا نام ہے، ریفرنس نہج البلاغہ۔ اس میں حضرت علی نے ایکسیپٹ کیا جو 3 خلیفہ کے بعد انہوں نے یہ لکھا، اے امیر معاویہ، مجھے بھی ان لوگوں نے میری بیعت کی جن لوگوں نے حضرت ابو بکر، عمر و عثمان کی بیعت کی تھی، مطلب تینوں خلیفہ کو مان رہے ہیں آپ، مجھے بھی انہی لوگوں نے چنا ہے، خلیفہ کے صحابہ کے سورہ نے، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو چنا تھا۔ تم اگر اپنے دماغ سے اور عقل سے تھوڑا باہر آؤ گے تو تم مجھے قتل عثمان کے خون سے بری پاؤ گے۔ فقط السلام بھی آپ نے لکھا، اس میں فقط السلام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ ایک صحابی ہیں، شیعہ کے نہج البلاغہ میں ان کا ریفرنس دو کہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو ایک صحابی سمجھا اور فقط السلام بھی لکھا، خط میں، خط بھی ہو گیا اور خطبہ نمبر 204 ہو گیا نہج البلاغہ۔ شیعہ کا ٹاپک ختم، آپ آئیے اہل سنت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا طبقات رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا طبقات رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا طبقات رکھا ہے، صحابہ میں بھی طبقہ اللہ نے بنایا۔ سب سے پہلے جو ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 101، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ سب سے پہلے جو سبقت لے گئے، آپ میں بتا رہا ہوں کنز الایمان سے اس کا ترجمہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور ان کے لیے تیار رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو جنت کی گارنٹی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، اولون والمہاجرین والانصار، سب سے پہلے جو اول میں لائے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 101 میں منافق کا ذکر ہے کہ اے محبوب تم نہیں جانتے مدینہ کے ارد گرد اور کچھ گنوار لوگ منافق ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اب 102 میں ایک دوسرے قسم کے صحابہ ہیں، اس کا مطلب بتایا ہوں 102 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102، اور مطلب میں کنز الایمان سے بتا رہا ہوں۔ اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر ہوئے، اور دوسرے گروپ کے صحابہ ہیں، اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، اور ملایا ایک کام اچھا دوسرا برا، قریب ہے کہ اللہ ان کا توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی، 100 میں جنت کی گارنٹی، 101 میں منافق کا ذکر ہے، 102 میں دوسرے صحابہ جو اچھا کے ساتھ برائی ملائے، ان کو کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا قریب۔ تو انہوں نے جو اچھا کے ساتھ برا ملایا تو ان کو توبہ کرنا پڑے گا، ان پر توبہ لازم ہے، اور اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں اسٹینڈ کلیئر ہو گیا نا؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروپ کا بتا دیا، سورہ توبہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروپ کا بتا دیا۔ اور آئیے، جب صحابہ کرام جنگ احد کے میدان پہ تھے، ایسی بھگدڑ بچی، ان کا پلاننگ تھا، تو پھر وہاں بھی صحابہ کرام بھگدڑ مچ گئے، صحابہ کرام بھاگے، حضور اکیلے پڑ گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اتارا ہے یہ سنیے، سورہ آل عمران
سورہ نمبر 3 آیت نمبر 152۔ ہم سارے صحابی کو مانتے ہیں، سارے صحابی کے ہر مسلمان جنتی ہے۔ ہاں فرق یہ ہے وہ سزا کاٹ کے، جو گناہگار ہے بدعتی ہے وہ سزا کاٹ کے جنت جائے گا، اولیاء اللہ کے شفاعت سے جائے گا، حضور کے شفاعت سے جائے گا، انبیاء کے شفاعت سے جائے گا، پھر اللہ کی شفاعت سے جائے گا۔ بدعتی گناہگار سزا کاٹ کے جائے گا۔ ہر مسلمان جنتی ہے جس نے کلمہ پڑھا۔ صحابہ کا تو الگ مرتبہ ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کو گروپ بتا دیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، 101، 102۔ اور میں نے کنز الایمان سے اس کے ترجمہ پڑھا، یہ نہیں بولے کہ میں اس کا پڑھا اس کا پڑھا، گھما دیا۔ اور آئیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 152۔ جب جنگ احد کے میدان پہ ہوا، سب صحابہ بھاگے، بھگدڑ مچ گیا، تو اس وقت میں شیطان نے چال چلا تو بھگدڑ مچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کنز الایمان سے 1 آیت نمبر 152، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 152۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی۔ کس کو فرما رہا ہے؟ صحابہ کو ڈائریکٹ خطاب ہے۔ یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے پھر انہیں معاف کر دیا، لیکن ان کے جو غلط کرتوت تھے، غلط کارنامے تھے، ان کو اللہ نے بتایا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 152۔ اٹھائیے کنز الایمان اور ترجمہ پڑھیے اور عربک بھی پڑھیے، یہ ہو گیا نا۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 159، آیت نمبر 59، آیت نمبر 659 پہ۔ تو اس میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کا، واولی الامر منکم، جو تم پہ خلفۂ راشد ہے یا قاضی القضہ ہے، جو حکومت والا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی شے پہ تنازع ہو جائے، پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر پلٹو، پھر رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف۔ تو اس میں آپ نے اس کے جو جواب میں یہ ہے قرآن کی آیت، تو جو حاکم الوقت ہے اس پہ تم ہر حال پہ، حاکم الوقت جو ہوگا اس کا تم ہر حال پہ حکم بجا لانا ہے، حاکم الوقت، وقت کا جو حاکم ہے۔ تو اس میں یہ تو قرآن فرما دیا، تو حاکم کا وقت کے حاکم، قاضی القضہ اور خلفۂ راشد کے آپ تابع ہو کے رہنا ہے، حکم ماننا ہے ہر حال پہ، قرآن کا ارشاد ہے۔ اور حدیث کیا بول رہی ہے؟ آیت ترمذی شریف حدیث نمبر 2676، کتاب ہے علم فہم و دین۔ مشکات حدیث نمبر ہے 165، کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ اور ابو داؤد شریف کتاب ہے سنتوں کا بیان، حدیث نمبر ہے 4607۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ حضور کو صحابہ نے پوچھا ہمیں کوئی آپ ایک اچھی بات بتائیے، مشورہ دیجئے، ہمیں کوئی تقوی کا راہ بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا میرے بعد تم بہت سارے اختلاف دیکھو گے، تو تم پہ کیا لازم ہے؟ فعلیکم بسنتی و سنت خلفۂ الراشدین والمہدیین، تم پہ لازم میری سنت اور میری خلفۂ راشدین کی سنت۔ تو خلفۂ راشدین کا خلاف کوئی اٹھا تو وہ باغی ہوگا، بغاوت کرنے والا ہوگا۔ تو حضور نے فرما دیا کہ اگر حبشی غلام کو بھی خلیفہ بنایا جائے تو اس کا تابع رہو گے، اللہ سے ڈرو گے، اتقوا اللہ، اور اس کے تابع رہو گے۔ قرآن کا ارشاد حضور کا ہو گیا۔ تو آپ آئیے اس کے تحت میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کی جو حدیث ہے، حضور کی اور ایک حدیث ہے، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی، بیعت نہیں کی، صلح کی، صلح کے بعد پھر بیعت آتا ہے۔ ان سے پہلے حضرت علی کے وقت میں کیا ہوا، وہ حضور کی حدیث سنیے، اس میں 4 حدیث ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 447، کتاب نماز کے احکام کے بارے میں۔ اور دوسری حدیث ہے 2812، 2812، کتاب جہاد کا باب۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7320، 7322، کتاب فتنے اور علامت قیامت۔ تو بخاری کی 2 حدیث، مسلم کی 2 حدیث ہو گئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے اے عمار، یا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اے عمار افسوس کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا اور یہ تجھے جہنم کی طرف بلائے۔ تو عمار کا قاتل جو ہے وہ باغی جماعت اس وقت تھے، حضرت علی کے دور میں جب یہ ہوا، اس کے بعد پھر رجوع کریں گے، پھر توبہ کریں گے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے دربار پہ پھر رجوع ہوگا، توبہ ہوگا، تب معاف ہوگا۔ لیکن حضور نے بتا دیا یہ باغی جماعت اے عمار تجھے قتل کرے گی۔ حضور نے پیشن گوئی پہلے کی بتا دی، پیشن گوئی پہلے کی بتا دی۔ 4 حدیث ہے، بخاری کی 2 حدیث 447،
کتاب نماز کا احکام 2812 کتاب ہے چیپٹر ہے جہاد کا بیان، اور مسلم 7320 کتاب ہے فتنے اور علامت قیامت۔ حضور نے پہلے بتا دیا کہ اے عمار افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جب حضرت عمار اینٹ لا رہے تھے، پتھر لا رہے تھے، مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ دو پتھر لا رہے تھے، حضور نے ان سے کپڑے سے ہاتھ جھاڑے اور دھول صاف کی اور بولے افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت علی کے خیمے میں تھے، تو ان کو قتل جو ہے شام والوں نے کیا، تو حضور کی یہ پیشن گوئی تھی اگر کر بھی دیے تو پھر تم پہ توبہ لازم ہے، تم پلٹو اللہ اور رسول کی طرف۔ تو اس باب یہ 4 حدیث بتا دیا۔ آپ آئیے ملا علی قاری، میں نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو 3 آج فتوا سناؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ اور رسول کا قرآن و حدیث کو بتا دیا، آپ آئیے ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں۔ یہ مشہور حنفی عالم ہیں، امام ہیں، انہوں نے اسی حضرت عمار کی قتل کا چیپٹر جو آپ کا اس میں ہے مشکات شریف میں حدیث نمبر 5878 اس کی شرح میں آپ لکھتے ہیں، مشکات کی شرح حضرت ملا علی قاری، امام ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں۔ اب میں ان کے وارڈ بتاتا ہوں۔ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کریں، شرح مشکات کی حدیث نمبر 5878 عمار کے قتل کا چیپٹر جو ہے، جو میں نے 4 بتایا، بخاری کی 2 مسلم کی 2، اب اسی حدیث ہے آپ کے مشکات شریف میں، شرح مشکات کا حدیث نمبر 5878، اور اس کے جو شرح لکھتے ہیں ملا علی قاری نے، اس پہ آپ نے یہ لکھا ہے، وارڈ بائی وارڈ پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ جب حضرت امیر معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کرے، خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کر آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت کی طلب ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے۔ امام ملا علی قاری لکھتے ہیں، کسی سنی مفتی کے پاس ہمت ہے تو فتویٰ دے امام ملا علی قاری پر، لگائے فتویٰ سب سے پہلے، اور ایسے ہی نہیں بولے، حضور کی 4 حدیث آگے بیان ہو گئے، اب مشکات کی حدیث کا انہوں نے شرح لکھا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے، سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ خبر ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاکہ کتاب تقدیر جب قرآن و حدیث دونوں معجور و مسترک ہو گئے۔ شرح مشکات۔ تو حضرت امیر معاویہ کو یہ لکھتے ہیں، اندر سے باغی تھے اور باہر سے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں تو ان کو ایک صحابی مانتا ہوں، اور صحابی مانو، ان کے شان کو اتنا بلند مت کرو، ان کے میلاد نہ بیٹھ جاؤ۔ ابھی پوری حلوہ کا جو فاتحہ ہوتا ہے اس میں بھی ان کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس میں 3 گروپ شامل ہیں، حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں 3 گروپ شامل ہیں۔ سب سے پہلے اہل حدیث شامل ہیں، پھر دیوبند علماء شامل ہیں، پھر پورے بریلوی شامل ہیں، اور دعوت اسلامی بھی شامل ہے۔ ہم کسی کا دفاع کیوں کریں؟ اگر گناہ ہوئی ہے، اگر کوئی بھی غلط کام ہو گیا ہے، تو اللہ کی طرف وہ رجوع کریں گے، ان پہ توبہ لازم ہے، جو اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں بول دیا۔ کچھ صحابی ایسے ہیں جو اچھائی برائی دونوں طرف والے ہیں، تو ان کو اللہ جو ہے عنقریب معاف کر دے گا، توبہ قبول کرے گا، تو ان کو توبہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جس کو توبہ کرنے کا حکم ہے، جس نے خلیفہ برحق حضرت علی سے جنگ کی، بغاوت کی، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت باغی آ گئے تو بلوائی ہو گئے اور بدعتی ہو گئے، تو پھر حضرت علی سے بغاوت کرنے والے بدعتی کیوں نہیں ہیں؟ اگر وہ بدعتی بھی ہیں یا جو بھی گناہ کیے، تو پھر اللہ کی طرف توبہ کریں گے، تو ہم ان کے میلاد نہیں بنائیں گے، ہم ان کے ذکر نہیں کریں گے، ہم معاویہ چلائیں گے نہیں۔ اب میں آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ حضرت ملا علی قاری کی ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں سناؤں گا آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاویٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے ہیں، آئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3700، کتاب ہے اصحاب کی فضیلت، کتاب ہے اصحاب کی فضیلت، اور مسلم شریف حدیث نمبر ہے 1258، کتاب ہے چیپٹر ہے مسجد میں نماز کی جگہ۔ حضرت عمر، وہ عمر جس کو حضور کی بشارت ہے، عمر کے زبان سے حق بولتا ہے، عمر کی زبان سے حق بولتا ہے، اور عمر جس راستے سے گزر جائیں وہاں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے، عمر، لیکن ابھی کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ جب ان کو زخم ہو گئے تب انہوں نے وصیت کے لیے بولا گیا، تو آپ نے فرمایا خلافت، انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، ایک آدمی مر رہا ہے، بتاؤ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو تیر لگی ہے، زخمی کی حالت میں مر جائے گا، اس کو پکا یقین ہو گیا کہ میں آج نہیں تو کل 2 دن یا 3 دن میں میری موت واپس ہے، میں منتقل ہو جاؤں گا، اللہ کی طرف چلا جاؤں گا، روح جو ہے پاک روح اللہ سے ملے گا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر آپ نے جب خلافت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو حضرت سے زیادہ مستحق نہیں، تو فرمایا، آپ نے فرمایا خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجئے. فرمایا خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ کسی کو مستحق نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک جن پر راضی و خوش تھے. پھر آپ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی اجمعین، ان سب کے نام لیے 6 آدمی، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیے. اور یہ بھی فرمایا کہ عمر کو مشورہ میں رکھ لینا، اپنے لڑکے صاحبزادہ عبداللہ ابن عمر کو. پھر خلافت سعد کو مل جائے تو بھی اچھا ہے، وہ بہت بہادر انسان ہے. تو دوسری حدیث ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے 1258 چیپٹر کیا ہے؟ مسجد میں نماز کی جگہ. اس میں فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غور سے سنیے، ایک آدمی شہید ہو گیا، وہ شہید، اس کو خنجر لگ گئے، اب عنقریب وہ اللہ کے پاس روح ملنے جانے والا ہے مالک حقیقی سے. آپ وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. مسلم شریف کی حدیث 1258 کتاب ہے، چیپٹر ہے آپ کے مسجد میں نماز کی جگہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جلد موت آ جائے، خلافت ان 6 حضرات کے باہمی مشورے سے ہوگی. خلافت 6 میں سے کسی کو نامینیٹ کیا جائے. کون کرے گا؟ شورا خلافت کو چنیں گے. اور یہی ایک واقعہ ہے جو میں آگے چل کے بتاؤں گا. حضرت امیر معاویہ نے جو یزید کو بنایا وہ ایک بدعت طریقے سے بنایا. صحابہ کا شورا جو ہے صحابہ کو خلیفہ چنتا تھا، نامزد کرتا تھا جو پرہیزگار اور متقی میں سب سے زیادہ ہوتے تھے. لڑائی میں دونوں طرف مسلمان تھے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، بالکل یقیناً دونوں طرف مسلمان میں تھے. ایک حق میں تھا، دوسرا باطل میں تھا. تو ہم باطل کو سپورٹ نہیں کریں گے. باطل کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ پہ توبہ کرے گا. ہم باطل کو سپورٹ نہیں کریں گے. ایک حق پہ تھا، ایک باطل پہ تھا. اور حضرت علی کا خیمہ حق پہ تھا، اور ان پر جس نے بھی امام سے بغاوت کی وہ اپنا توبہ اللہ سے کرے گا، ہم سے نہیں. اللہ فرما رہا ہے اچھا خراب ملانا. تو آئیے اس مسلم شریف کی حدیث میں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ 6 آدمی جو آپ نے آگے ذکر کیا مشورے سے ہوگی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے وقت خوش تھے. اور میں جانتا ہوں، سنیے غور سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے زبانی سن لیجئے، جو آدمی جس کا روح اللہ پاک سے ملنے جا رہا ہے، اب دنیا وہ چھوڑ رہا ہے. اور میں جانتا ہوں کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کے خاطر اپنے ہاتھ سے مارے، اسلام کے خاطر اپنے ہاتھ سے مارے. کس کو مارے؟ اس وقت حضور کے ساتھ جنگ میں کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، ان کے والد صاحب جو تھے اس وقت وہ کفار کے ٹولے پہ تھے. حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمانوں فتح مکے کے بعد، حضرت ابو سفیان زندگی بھر انہوں نے حضور کے خلاف جنگ کی. تو حضرت عمر فرماتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کے خاطر اپنے ہاتھ سے مارے، وہ اپنے اس خلافت، ہمارے خلافت پر اختلاف کریں گے. حضرت عمر نے 6 آدمی کا نام دیا نا، تو یہ لوگ اختلاف کریں گے. یہ بولیں گے کہ خلافت ہم کو چاہیے، اختلاف کریں گے، جھگڑا کو اتر آئیں گے. اگر وہ ایسا کریں تو وہ اللہ کے دشمن ہیں، کافر و گمراہ ہیں. اب یہ وارڈ لکھا ہوا ہے مسلم شریف کی حدیث میں، جا کے ڈھونڈیے دیکھیے 1258. میں جن کو اسلام کے خاطر مارا وہ اس خلافت کے امر میں اختلاف کریں گے، جھگڑا ڈالیں گے، فساد ڈالیں گے. اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کے دشمن ہیں، کافر و گمراہ ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا. تو حضرت اس کے بعد اور ایک سن لیے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے مدینے میں خطبہ دینے. جب مدینے پہ آئے تو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، حضور کے ازواج مطہرات ہیں اور ہماری امت کی ماں ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بولے، حضرت حفصہ کو بولے، دیکھو ان لوگوں نے تو مجھے کچھ نہیں دیا. حضرت حفصہ نے بولے، جاؤ آج امیر معاویہ آئے ہوئے ہیں، تم وہاں بیٹھ جاؤ. تم اگر وہاں نہیں بیٹھو گے ایسا نہ ہو کہ پھر اختلاف ہو جائے. تو آپ وہاں بیٹھے. تو حضرت امیر معاویہ بولتے ہیں، جس کو حکومت کا، خلافت کا زیادہ شوق جو رکھتا ہے وہ اپنا سر ہاتھ اٹھائے اور بولے میں اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں.
यहाँ इंडिकेशन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर पर ही था। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर सोचे कि मैं हाथ का मोड़ूं और खड़े हो जाऊं, लेकिन फिर मुझे सोचा कि मेरे से फितना शुरू हो जाएगा, फिर मुझे जन्नत का ख्याल है, फिर मैंने छोड़ दिया। तो हज़रत उमर ने बोले, कौन खिलाफत के बारे में खलीफा होना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा करे, और मैं, हज़रत अमीर माविया बोलते हैं, मैं खिलाफत में उसके बाप से ज़्यादा हकदार हूँ। हो गया ना, जो हज़रत उमर बोल रहे थे खिलाफत में जो झगड़ा करेगा, जो इख्तिलाफ डालेगा, उन्होंने 6 का नाम किए थे। किसका किसका नाम? हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत शाद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ। तो ये तो हो गया। और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, ऐसा नहीं, हज़रत इमाम हसन का मैं बताता हूँ, मैं छोटी छोटी हदीस का मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, तो आपने बुखारी की हदीस है, आपने 30,000 का हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 30,000 का लश्कर लेते हुए बाहर आए, 30,000 का लश्कर लेते हुए आए, 30,000 का लश्कर, 30,000 का लश्कर लेके आया। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। हज़रत वो अभी मुझे पर्ची मिल नहीं रही है, बताऊँ, वो हदीस बुखारी की हदीस है। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी लश्कर लेकर के आए, तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ से भी कुछ ग्रोह और इनके भी बोले इनसे कुछ सलाह कर दी जाए। 30 के लश्कर लेकर के आए आपने, तो वहाँ पर सलाह का हुआ। तो सलाह क्या हुआ? तो उसमें हुक्म था, सलाह का ये था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि सलाह क्या, वो खलीफा वक्त हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब वो फ़ौज लेके आए तो ऐसी फ़ौज लेके आए, फिर बाद में उन्होंने जब इस तरफ से पहल हुआ सलाह के लिए, तो आपने सलाह कर ली कि ना हुजूर की साथ मेरा बेटा सैयद है और इसकी वजह से तो मुसलमान ग्रोह में झगड़ा कम हो जाएगा, खून सलाह हो जाएगा। तो कुर्बानी किसने दी? कुर्बानी हज़रत इमाम हसन ने दी। खलीफा वक्त हज़रत इमाम हसन थे, उन्होंने कुर्बानी दे के तुम्हें बैठाया तख्त पर, और सुलह हसन हुआ। सुलह हसन के बाद यही थी कि आपके बाद फिर छोड़ा जाएगा सूरह के ऊपर, लेकिन आपने बिदअती तरीके से यजीद को खलीफा वक्त मुकर्रर कर दिया। यजीद को आपके रहते हुए, हज़रत अमीर माविया के रहते हुए 3 साल पहले आपने यजीद को खलीफा वक्त मुकर्रर कर दिया, जबकि जय्यद साहबी थे। और मैं बता रहा हूँ, और एक कड़वा सच भी सुन लीजिए, उम्मत के एक मामू हज़रत अमीर माविया भी एक हमारे उम्मत के मामू हैं, उम्मत के एक मामू, इन मामू पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अगले 2 मामू हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह, 2 मामू के कत्ल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। अब बताता हूँ मैं, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4827, मरवान को माविया रज़ी अल्लाह ताला हिजाज का अमीर गवर्नर बना। इस मौके पर खुतबा दिया, खुतबा में यजीद बिन माविया का बार बार जिक्र कर रहा था, यजीद बिन माविया का बार बार जिक्र कर रहा था, ताकि वालिद माविया रज़ी अल्लाह ताला बाद इससे लोग बेयत कर लें, मतलब इसको मान लें। मस्जिद नबवी में यह खुतबा दे रहा है मरवान ने। तो इस पर अब्दुल रहमान बिन अबी बकर एतराज़ बोले। एतराज़ क्या किया उन्होंने? ये बोला, दूसरी हदीस में है कि ये तो कैसर व कुसरा की सुन्नत है कि बाप के बाद बेटा बन जाएगा, ये इस्लाम की सुन्नत नहीं। इस्लाम में तो हुजूर ने छोड़ दिया सहाबा के ऊपर, और अगले 2 खलीफा, चारों खलीफा सहाबा ने ही चुना, चारों बेयत की सहाबा का सूरह ने चुना, किसी ने मुंतखब नहीं किया अपने नाम की। तो मरवान ने बोला इसे पकड़ो। किसको पकड़ो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, ये भी उम्मत के मामू हैं, इससे पकड़ो। तो अब वो एक सहाबी थे, वो भी जय्यद साहबी, और वो दौड़ते हुए गए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में वो रह गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में घुस गए और फिर वहाँ पना ली। कुछ दिन के बाद फिर मौत का खबर आई, तो हज़रत आयशा भी एक मरसिया पढ़े, वहाँ गए, आपके मरसिया पढ़े, और मरसिया पढ़े वहाँ पर जाकर के। तो इसके बाद में आप फिर और एक मैं बता रहा हूँ, मिस्र के एक, ये मुस्लिम शरीफ के हदीस है 4722, दूसरे बता रहा हूँ। तो हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर को, उनको, वो जो थे मिस्र के गवर्नर थे, तो उनको लड़ाई हुई हज़रत अमीर माविया मुल्क शाम के फ़ौज ने, और उन्हें जिंदा जला दिया। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर है 4722।
اس میں ایک صحابی آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھنے کے لیے. تو آپ نے کچھ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا امیر کیسا ہے؟ بولے بہت اچھا ہے. کوئی اونٹ مر جاتا ہے ہمیں اونٹ دے دیتا ہے, کوئی بندہ مر گیا اس کو پیسے دیتے ہیں, روپے دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں اس نے جو کچھ کیا وہ مجھے اس سے نہیں روک سکتا کہ تمہیں وہ بات سناؤں جو بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کہ اپنے گھر میں کہتے سنا. فرمایا اے اللہ اس شخص اے اللہ اسے جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہے ان پر سختی کرے تو اس پر سختی فرما, اور جو شخص میری امت کے معاملے کا ذمہ دار بنا ہے اور ان کے ساتھ نرمی کرے تو اس کے ساتھ نرمی فرما. تو یہ ڈر سنایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. یہ دو ہو گئے ڈر. اور تیسری, ابھی وقت بہت کم ہے میں اور تیسری بتاتا ہوا چلتا ہوں آپ کا. تیسری بات ہے کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو, میرے اصحاب کو گالی مت دو. یہ حضور کی دو حدیث ہے, میرے اصحاب کو گالی مت دو. اس میں بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3673 کتاب فضائل صحابہ. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6488. تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے کچھ معاملات میں جھگڑے ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید بعد کے مسلمان تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ کے تھے, 10 جنتی صحابہ میں سے ایک تھے. تو حضور نے فرمایا حضرت خالد بن ولید کو ایک بڑے سپہ سالار بہت بڑے بزرگ صحابی یہ بھی ہیں لیکن یہ بعد کے صحابی ہیں. تو حضور نے فرمایا اس موقع پر فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. انہوں نے اگر ایک دانہ بھی خرچ کیا ہے نا تو تم احد کے پہاڑ کے دانہ بھی خرچ کر دو گے تو ان کے برابر نہیں پہنچو گے. کون؟ حضرت خالد بن ولید حضرت عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی یہ تو بہت دور کی بات ہے. حضرت علی تو خلفائے راشد ہیں اور حضرت امیر معاویہ نے جو بغاوت کی ان کے خلاف, صحابی تھے, وہ صحابی ہیں, ان کو سارے صحابی, جو بغاوت کی اس پر ان پر توبہ لازم ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102 کے تحت جو اللہ نے فرمایا کچھ اور صحابہ ہیں جو اچھائی اور برائی کو ملائے تو ان قریب اللہ ان کا توبہ قبول کرے گا. تو توبہ قبول کرنے کا گارنٹی ہے. تو اس میں حضور نے فرمایا بخاری شریف 3673 اور مسلم شریف 6488 میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور صحابہ کو گالی ہوتا تھا, صحابہ کو گالی ہوتا تھا. گالی کیسا ہوتا تھا میں بتا رہا ہوں, اب اس کو بھی بتاتے ہوئے میں پھر اس کو ختم کرتا ہوں. میرے صحابہ کو گالی مت دو. تو یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک صحابی تھے تو ان کو مروان نے بولے اور خوشی کو اٹھو ابو تو آپ کو گالی دو, حضرت علی کو لان کرو, لان تان کرو. تو انہوں نے فرمایا میں حضرت علی کو لان تان نہیں کروں گا. تو پھر مروان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم علی حضرت علی پر لعنت نہیں کرو گے نا, تم ایسا بولو کہ میں ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. آپ بولے میں ایسا بھی نہیں بولوں گا. تمہیں پتہ ہے حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقب حضور نے دیا ہے ابو تراب, اے مٹی والے. تو اس لقب سے حضرت علی بہت خوش ہوتے تھے, میں ایسا نہیں بولوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں گالی ایک آرگنائز ہوئے, جیسا گودی میڈیا ہے نا, گودی میڈیا بھی جہاں بھی جاؤ وہ ہر مودی گھر مودی ہو رہا ہے, ویسے ہی وہاں بنو امیہ کا سلطنت بچانے کے لیے جو آپ نے بتایا مروان نے بولا یزید بہت اچھا ہے, حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید خلیفہ مطلب وقت کا بادشاہ بنے گا. تو یزید کی گن گانا تعریف کرنا مسجد نبوی میں سٹارٹ ہو گیا تھا, گودی میڈیا کی طرح آرگنائز ہوئے سے. پھر حضرت علی کو گالی دینا یہ بھی آرگنائز ہوئے سے تاکہ لوگ بنی امیہ کو اچھا بولیں, حضرت علی اور ان کے خلاف نہ اٹھیں. یزید کو بدعتی طریقے سے بنایا گیا. بعد میں تو کربلا کا مسئلہ آیا اور اس کے بعد میں اور بتا رہا ہوں یزید. ایک تو یہ دو ہو گیا, آپ نے نہیں گالی دیا. حضرت سہیل بن شادی رضی اللہ انہوں نے گالی, یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 3703 فضائل صحابہ مسلم 6229 دونوں میں یہ حدیث ہے. تو انہوں نے بولا ابو تراب پہ لعنت بولو, تو آپ نے وہ صحابہ جو تھے منع کیے میں نہیں بولوں گا. اور آ جائیے دوسری میں حدیث بیان کر رہا ہوں. تو یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے, سنن ابو داؤد میں ہے 6484 سنتوں کا بیان 4684 4646 48 46 48 4648 کتاب سنتوں کا بیان اور 4650
اس میں ہے جب جمعہ کا خطبہ کوفہ میں ہو رہا تھا تو حضرت سعد بن زید جو تھے یہ بیٹھے تھے، ان کو تخت میں جگہ دیا گیا، ایک شخص آیا اور لعن طعن کیا، تو سعد نے بولے کس شخص پر لعن طعن کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی پہ لعن طعن کر رہا ہے۔ سعد نے کہا دیکھو دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تمہارے سامنے، مطلب حضرت امیر معاویہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے سامنے حضرت علی کو گالی، ایک جنتی صحابہ کو گالی دیا جا رہا ہو، تم منع نہیں کر رہے ہو۔ پھر 10 جنتی صحابہ کا نام آپ نے گنوایا۔ اور حدیث نمبر 4648 میں ہے جب فلاں نے فلاں شخص کے لیے خطبہ کے لیے کھڑا کیا تو سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کہا تم اس ظالم کو نہیں دیکھتے کہ وہ جنتی بھائی کو لعنت کر رہا ہے۔ اب ایک کوڈ وارڈ میں لکھا ہے فلاں نے فلاں شخص کو، اگر بولیں گے تو سر قلم، کیوں نہ وہاں پر جو ہے حکومت گودی میڈیا کی طرح ہے، آپ حکومت کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے۔ تو حضرت سعید بن زید نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے بولا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ممبر پہ جمعہ میں خطبہ میں حضرت علی کو لعن طعن کر رہا ہے اور تم اس کو بول نہیں رہے ہو۔ اور پھر یہ ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ جب کوفہ میں آئے تو گورنر ان کو حضرت امیر معاویہ نے بنایا تھا، تو ایک مہم کے تحت حضرت علی کو گالی گلوز بھی دیا جاتا تھا، صحابہ کو گالی مت دو۔ ہم آج کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، کسی صحابہ کو گالی نہیں دے رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی گالی نہیں دے رہے ہیں، کیوں نہ ان کو گالی دینا منع کیا گیا ہے، اسلام میں گالی دینا منع۔ جس نے گالی مسلمان بھائی کو گالی دیا اس نے وہ منافق ہے، اس نے فسق کیا، اور جس نے مسلمان بھائی کو قتل کیا اس نے کفر کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ تو ہم آج بھی کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کو صحابی، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو اور ان کے لیے کف لسان، زبان بند رکھنا۔ اگر ان کا کوئی ان پر الزام ہے، کوئی گناہ ہے تو اللہ سے توبہ کریں گے، ہمارا اس پہ کوئی دخل نہیں، لیکن ہم ان کا میلاد نہیں بنائیں گے، ہم ان کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، ہم حضرت معاویہ زندہ باد نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے اللہ، رسول، اہل بیت اور سارے صحابہ کا ماننے والے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ یہ جو میں نے بات کیا ہے قرآن حدیث، قرآن کیا فرماتا ہے، حضور کیا فرماتا ہے، اور حضور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک فوج لے کے آئے تھے، بعد میں انہوں نے صلاح کی، اس لیے کی کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے، میرا باپ کو زندگی بھر لڑائی ہوتا رہا حضرت علی سے، حضرت معاویہ زندگی بھر لڑتے رہے، ان کو چین نہیں ملا، تو پھر وہ انہوں نے اسی میں سمجھا کہ میں اگر خون ریزی میں جاؤں تو پھر امت اور پریشان ہو جائے گی، تو انہوں نے حضرت حضور کے پیشن گوئی کو صحیح کر دیا کہ میرا بیٹا سید ہے، اس کے تحت 2 گروپ میں اللہ صلاح کر دے گا۔ تو کریڈٹ حضرت حسن پہ جاتا ہے، انہوں نے حکومت چھوڑ دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے 20 سال گورنری کی، پھر 20 سال بادشاہ رہے پورے اسلامی سلطنت کا، تو یہ سارا کریڈٹ حضرت امام حسن پہ جاتا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دیا۔ خلفائے راشد حضرت امام حسن تھے، 6 مہینہ تھے، تو انہوں نے 40 سال، حضور کے حدیث ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو حضرت امیر معاویہ نے 40 سال حکومت کی، اس کے بعد بھی جاتے جاتے آپ نے یزید کو بنا کر کے گئے، اور کیسے بنائے؟ بدعتی طریقہ سے، جو طریقہ اسلام پہ رائج اس وقت نہیں تھا۔ تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی گالی گلوز ہم نہیں دیتے۔ شیعہ میں سے کچھ حضرات دیتے ہیں، کچھ حضرات کافر بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں یا تکفیر کرتے ہیں، تو ان کو حضرت علی نے منع فرمایا ہے، نہ انہیں گالی دینا، کفر بولنا تو دور کی بات، حضرت امیر معاویہ کو کوئی گالی نہیں دے گا۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 204 میں بھی ہو گیا، اور اس کے بعد خط نمبر 6 میں بھی ہے، خط نمبر 6 میں بھی ہے۔ فقط السلام آپ نے خط لکھا، صرف اتنی بولا کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا تھا، ان کے ہاتھ بیعت کی تھی، انہی لوگوں نے مجھے بھی چنا ہے۔ تو اے معاویہ، تم اگر اپنے عقل سے تھوڑا اوپر اٹھو، انا کو چھوڑ دو، تو مجھے خون عثمان سے بری پاؤ گے۔ تو ملا علی قاری نے اتنے سب حدیث کا جو مجسمہ بتایا نا، یہ سب کا ڈیٹیل اسٹڈی کے بعد آپ نے لکھا حضرت امیر معاویہ اندر سے باغی تھے اور باہر سے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ اور کسی مفتی میں ہمت ہے، ضرورت ہے، ملا علی قاری حنفی پہ لگائے الزام، بول دے، پھر میں دیکھ لوں گا، پھر مجھے آپ جو کہنا ہے میں تسلیم کروں گا، شرح ہم تسلیم کروں۔ ملا علی قاری ایک بڑے حنفی کے امام ہیں، اب انہوں نے ضرورت کی، انہوں نے گودی میڈیا کے طرح چاپلوسی نہیں کی، اچھا کو اچھا بولا، برا کو برا بولا۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم گالی بھی نہیں دیں گے، لیکن ہم برا کو برا بولیں گے، اچھا کو اچھا بولیں گے، برا برا ہے، اچھا اچھا ہے۔ زبان سے تو کم از کم ہم بول سکتے ہیں نا، برا کو برا بولیں گے، اچھا کو اچھا بولیں گے، ہم گالی نہیں دیں گے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھ، ہمارے دل میں اللہ تیری خشیت الہی ڈال، ہمارے حضور کے حب نبی کا، ہمارے سینہ کو حب نبی کا ہمارے سینہ کو حب نبی کا مدینہ بنا دے، خشیت الہی ڈال دے، اور سارے صحابہ کرام کے ہمیں شہدائی بنا دے، اہل بیت کے شہدائی بنا دے، سارے صحابہ کرام کے شہدائی ہمیں بنا دے، اور کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اسے اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل